حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بقیت اللہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی اولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ کے قلب مطہر ہمارے ہر عمل سے راضی ہو فرش اعلیٰ کی مجالس امام زمانہ کی بارگاہ میں قابل قبول و بلند صلوات پڑھ دے عزیزان محترم پروردگار عالم کا بے پناہ احسان و شکر ماننا چاہیے جس نے اپنی بہترین ہواؤں کو آپ کے لیے چلایا ہے. اب ہوا میں کچھ نہ کچھ تو آپ کے لیے یہ اڑتا ہوا آئے گا
لیکن آپ نے اس طرف متوجہ نہیں ہونا. آپ نے خود ہی کہا تھا گرمی ختم ہو، تو اب ظاہر ہے پروردگار نے ہوا بھیجی تو اس کے ساتھ کچھ آپ پر آئے تو آپ اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے نا، میری طرف توجہ فرمائیں. پریشان نہ ہو، یہ بھی خدا کی رحمتیں آپ پر آ رہی ہیں. تو پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیشہ دنیا کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائیں. ایک بلند صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کروں اور چند چیزیں آپ کی خدمت میں آج کی اس آخری مجلس میں بیان کروں، ایک سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم حاجی زین الدین نقوی اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے آج کا دن میرے والد مرحوم کی وفات کا دن ہے، ان کو بھی یاد فرمائیے. سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ. پروردگار تمام مرحومین اور مرحومات مومنین مومنات کے درجات کو بلند فرما. بلند ترین صلوات پڑھ دو محمد. عزیزان محترم، میری طرف توجہ فرمائیے تاکہ جلدی سے آپ کی خدمت میں باتوں کو بیان کر سکیں. یہ عشرہ سال ہر سال 50 سال سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. آپ سب جانتے ہیں، جو قدیمی ہیں، مرحوم نے اس وقت اس عشرے کی بنیاد کو رکھا اور مجالس کو منعقد کروایا. اس وقت اتنی مجالس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. اس وقت ان بزرگان نے سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کو کروایا. نہ اس وقت اس طرح عالم ملتے تھے، نہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ نظام جو آج کا ہوتا تھا. لیکن ایک چیز اس وقت تھی جو آج نہیں ہے. اس وقت اخلاص 100% تھا. آج الگ ہوگا انشاءاللہ. اس وقت محبت حسین علیہ السلام، عشق حسین علیہ السلام میں فرش ادا بچتے تھے. نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر، کون آیا کون گیا سمجھ میں آگے، نہ مجلس برپا ہوتی تھی اور مختصر تبرک ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے یہ چیزیں. آج یہ تو ابھی شروع ہوئی ہیں، ہمارے دور میں بھی جو کچھ ہوتا تھا ہم سب کو پتہ ہے. تو الحمدللہ دعا ہے جو یہ مرحوم اپنا یہ فرش عزا بچھا کر گئے ہیں اور آج الحمدللہ اس رونق کے ساتھ جاری و ساری ہے. دعا ہے پروردگار عالم ان مجالس کو برادران جو انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور مزید انشاءاللہ ان مجالس کو بہتر سے بہتر برپا کر سکیں انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. سورہ توحید عنوان تھا، توجہ ہے میری طرف. سورہ توحید عنوان تھا اور اختیارات ائمہ یعنی ولایت تکوینیہ معصومین علیہ السلام، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. آپ کی خدمت میں کوشش کی ہے کہ سمجھا سکیں، سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، تمام صفات کا مالک پروردگار عالم ہے، تمام اختیارات پروردگار کے ہیں. پھر وہ جس کو دے دے تو اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں باذن اللہ. ٹھیک ہے نا، توجہ میں جائیں. محمد و آل محمد کے پاس جو کچھ بھی ہے عرض کیا پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے. ان کے اندر وہ ظرف تھا، وہ مقام تھا، وہ منزلت تھی کہ پروردگار عالم نے ان کو سارا اختیار دے دیا ہے اور خدا کو معلوم ہے کہ یہ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے، میرے ارادے اور مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے. اس نے سارا اختیار پروردگار عالم نے اپنا کسے دے دیا؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کو. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں پروردگار، توجہ میں جانب رہا، آپ کہیں پروردگار بحق کے امیر المومنین میرے بیمار کو شفا دے، یا آپ کہیں یا علی میرے بچے کو شفا دے، بات دونوں ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم.
آپ کہیں پروردگار بحق کے ابا عبداللہ الحسین مجھے اولاد دیں، یا کہیں یا ابا عبداللہ مجھے اولاد دیں، بات ایک ہے۔ اس لیے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں محمد و آل محمد اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ آپ ادھر سے مانگیں ادھر سے مانگیں، بات ایک ہی ہے، اور یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے، کہیں کہ توحید کے خلاف ہے نہیں۔ بِإِذْنِ اللہ محمد و آل محمد سب کرتے ہیں، سمجھا؟ یہ بزرگان نے بیان فرمایا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب دو باتیں اس سے پہلے کہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اختیار کی باتیں اور آیات جو قرآن مجید میں چند آتے ہیں، آپ ساری آیات شاید بیان نہ کر سکیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو باتیں سن لیجئے گا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک بیٹی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اسے سب الحمدللہ جانتے ہیں، مصائب پڑھے جاتے ہیں، تذکرہ ہوتا ہے، فضائل پڑھے جاتے ہیں، بی بی کے حرم میں زیارت کے لیے شام میں موقع ملے تو انسان جاتا ہے، تلہ زینبیہ کے مصائب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک شہزادی جس کا نام حضرت زینب کبریٰ ہے، اور ایک اور بیٹی ہے علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، جنہیں زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے اور ام کلثوم کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ بھی حضرت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ چلو ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ممبر پر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ انشاءاللہ اصلاح کریں گے، اور ایک مجلس بی بی ام کلثوم کے لیے مخصوص کی جائے تاکہ ان کی زندگی اور ان کے حالات کو اپنے نوجوانوں اور سننے والوں کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ لیکن آج فقط اتنا مختصر سنیے کہ جناب ام کلثوم کا بھی مقام بہت بلند ہے۔ جیسے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے توسل کریں گے اور سیدہ زینب ہماری حاجت کو پورا فرمائیں گی، بالکل ایسے ہی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے توسل فرماؤ تو حضرت ام کلثوم ہماری حاجت کو پورا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ واسطے جو کم دیے جاتے ہیں ان کو زیادہ آپ دینا چاہیے۔ یعنی اگر ناظر کرنی ہے گھر میں منت مانو کہ مثلا اولاد نہیں ہے، مثال کے طور پر اولاد نہیں ہے، منت مانو کہ یا ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا بنت امیر المومنین، میں منت مانتا ہوں کہ میرے بچے کو اولاد ملے، ام کلثوم اپنے گھر میں آپ کا دسترخوان بچھاؤں گا۔ اور پھر شہزادی کے کمالات دیکھیں، شہزادی کے معجزات دیکھیں، شہزادی کی عظمت دیکھیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، بی بی ام کلثوم کا دسترخوان، بی بی ام کلثوم کی ناظر، 2 رکعت نماز بی بی ام کلثوم کی پڑھوں گا، میرا یہ سفر اچھا ہو جائے۔ ہاں، ایک تسبیح صلوات بھی پڑھ کے بی بی ام کلثوم کو ہدیہ کروں گا، میرے بچے کا امتحان ٹھیک ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد آل۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے سب محمد علیہ۔ تو یہ توسلات کیجئے نوجوان بزرگوں۔ حضرت ام کلثوم مثلا صبح اٹھے آپ، اب بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا، اور بس مختصر کرتا ہوں کہ زیادہ پھر کوئی چیزیں رہ نہ جائیں۔ مثلا صبح آپ اٹھے، کوئی سورہ رحمان پڑھ لی یا کوئی سورہ یاسین پڑھ لی، جب بھی پڑھ لیا، اب آپ ایک مرتبہ اس سورے کو ہدیہ کریں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کہ اے ام کلثوم، یہ سورہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، بس آگے پیچھے مانگے کچھ نہیں، آپ اگر ہدیہ کریں، محبت ام کلثوم میں ہدیہ کریں، پھر وہ معجزات و کرامات خود کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے بی بی ام کلثوم سے توسل فرمائیں، مقام ہے ان کا بھی۔ آپ
کو جب انشاءاللہ کبھی موقع ملا زندہ رہے تو خطبات میں آپ کی خدمت میں پڑھوں جس طرح جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بازار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں خطبے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیے گئے، تاریخ میں بی بی ام کلثوم کے بھی خطبات موجود ہیں کہ کوفہ میں جناب ام کلثوم نے یہ خطبہ دیا، بازار شام میں ام کلثوم نے خطبہ دیا۔ چونکہ جیسے جناب زینب علی کی بیٹی ہیں ایسے ہی ام کلثوم علی کی بیٹی ہیں، زینب کبریٰ بھی فاطمہ کی گود میں پلی ہیں تو ام کلثوم بھی فاطمہ کی گود میں پلی ہیں، تو جو علم زینب کبریٰ کے پاس ہے وہی علم بھی ام کلثوم کے پاس ہے۔ فرق نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے، سمجھ آگے نا؟ وہ بی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اور لگائی تھی، وغیرہ سارے مصائب جو جناب زینب کے جناب ام کلثوم کے نہیں ہیں، قید وہ بھی ہوئی ہے، اسیر وہ بھی ہوئی ہے، تازیہ نے بی بی ام کلثوم کو ملے زندان شام میں وہ بھی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ آپ بھی تحقیق فرمائیں اور پھر کبھی آئے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیجیے گا، عمل کریں گے کام آئے گا۔ بس ایک چیز ہے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو یہ اہل سنت وغیرہ جو ہے نا بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کے قائل نہیں ہیں، سمجھ میں آگے نا، انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا وہ شور شرابہ کیا ہے، ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے یہی مسائل جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ فلاں چل رہے تھے کہ کلثوم بنت امیر المومنین، حضرت ام کلثوم بنت امیر المومنین کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ہاں، ہمارے علماء بزرگان دین فرماتے ہیں اس جیسا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کذب محض ہے، بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین کا نکاح کسی فلاں شخص سے ہوا۔ ہاں، یہ پھیلایا جاتا ہے، تو وہ آئے اور کہا کہ اب میں اہل بیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس رشتے سے یہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں، نعوذ باللہ، کیسی باتیں اپنی طرف سے بناتے ہو۔ شیعہ اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس کی نفی کرتا ہے کہ ام کلثوم ایک معصومہ بی بی ہیں، اصل میں تو بی بی یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری مدد فرمائے، ام کلثوم سے توسل کریں، بی بی ام کلثوم انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے۔ بی بی کا حرم، بی بی کی قبر مطہر شام میں ہے، شام میں بی بی کی قبر ہے، اور الحمدللہ خدا نے توفیق دی ہے چندین بار جا کر بی بی ام کلثوم کی قبر مطہر کی زیارت کرنے کی۔ خداوند متعال آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی جائیں، حالات بہتر ہو، حضرت زینب کو سلام کریں، پھر جا کر بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو سلام کریں۔ سب مل کر اگر توجہ ہے تو بی بی ام کلثوم کو 1000 مرتبہ سلام کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات سے میں نے پہلی مجلس سے اب تک، اب تو جا رہا ہوں، اب تک تو میں نے آپ کو 1 منٹ کی بھی زحمت نہیں دی نا، تو آج میں آخری مرتبہ جا رہا ہوں، آخری مجلس پڑھ کے زندہ رہے تو ملیں گے۔ چھوٹی سی درخواست ہے، تھوڑا آگے آ جائے، آ جائے، مہربانی فرما، جو آ سکتا ہے وہ آ جائے، میری بات پر آج آ جائے، آپ کے لیے دعا کروں گا آپ کے، جو آگے آئے گا اس کے لیے خاص دعا کروں گا۔ ہاں، عمومی دعا سب کے لیے آ جائے، محبت کریں تاکہ نزدیک سے آپ کے نورانی چہروں کو دیکھو۔ علی والے ہمیشہ نورانی ہوتے ہیں، اب آپ دور ہوتے ہیں، وہ لائٹ میرے آنکھ میں پڑتی ہے، آپ کے نورانی چہرے جو ہے نا مجھے صحیح نظر نہیں آتے۔ مقصد فقط یہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھا کتنے نورانی چہرے علی والے، ہمیشہ نورانی رہو انشاءاللہ، چہرے بھی نورانی رہے، قلب بھی نورانی رہے، زندگی بھی نورانی رہے، زندہ رہو علی علی کرتے، مرو علی علی کرتے، جب روح قبض ہو رہی ہو زبان پہ علی علی ہو انشاءاللہ، قبر میں جائے زیارت علی، برزخ میں علی، برزخ محشر میں علی، صراط میں علی، جنت میں علی، ہر جگہ کوثر میں علی، سلسبیل میں علی، آپ سب کو ہر جگہ علی علی ملے گا انشاءاللہ۔ بلند ترین صلوات یا ایک صلوات پڑھے علی ابن ابی طالب پر۔ اب بس آپ کی محبت ہو گئی، توجہ ہو گئی، بس بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی
جب کہتے ہیں کہ علی کے بچوں کے غلام ہیں تو یہ پھر حاکم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ یہ سمجھائیں گے بعد میں، ان کو سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے ولایت تکوینی کا اختیار محمد و آل محمد علیہ السلام کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج اس کو مزید ایک دو آصف بن برخیہ کی میں نے مثال دے چکا ہوں، آج دو اور آیات قرآن پڑھ کر کہ ان انبیاء کو پروردگار میں ولایت دی ہے تو پھر علی تو ان سے افضل ہے، تو پھر علی کے پاس تو ان سے زیادہ ولایت تکوینی ہے. ایسی ہے نا. اب میں یہ پڑھ دیتا ہوں 2 آیتیں اور پھر چند باتیں امیر المومنین کی آیات سن لو اور انشاءاللہ آپ کو دعا دے دوں گا. دیکھیں حضرت یوسف کو جانتے ہیں، نبی ہے نا، توجہ میں جانے، حضرت یوسف نبی ہیں. ان کو بھائیوں نے حسد کیا، حسد مت کیا کریں، حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. حسد انسان کے بلڈ پریشر کو مزید بڑھائے گا، ڈپریشن ہو گیا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ حسد، کوئی مسئلہ شخص ہے کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر کوئی حسد کرے گا مولانا کا علم جو ہے میں پتہ نہیں یہ فلاں فلاں فلاں، کیونکہ حسد کرنے سے میرا علم آپ کے پاس تو نہیں آ جائے گا نا. یا میں آپ کے مال پہ حسد کروں تو آپ کا مال رات کو میرے گھر پہ تو نہیں آ جائے گا. حسد تو انسان کو اور ختم کرتی ہے. حسد مت کیا کریں. تمام برائیوں کی جڑ حسد ہے. جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے، حسد اعمال اور نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب کو ایسا مت کرے بابا، جس کو خدا نے دیا وہ اس میں خوش رہے اور خدا سے مانگو پروردگار دے گا. ٹھیک ہے، بھائیوں نے حسد کیا، جلدی سے پڑھنا. بھائیوں نے حسد کیا اور لے کر آئے، کنویں میں ڈال دیا. واقعہ میں سارا نہیں پڑھا، آپ کو پتہ بیچ میں کیا ہوا. کنویں میں ڈال دیا. ایک قافلہ آیا، قافلے نے اٹھایا، لے کر گیا اور بازار میں جا کر بیچ دیا. وہ لے کے آیا اپنے دربار میں اور اس نے آ کے اپنی زوجہ زلیخا کو حضرت یوسف ہدیے میں پیش کر دیا. وقت گزرتا گیا. وہ زلیخا یوسف کے حسن اور جمال پر کمال سے جو ہے نا وہ ہوتی رہی، وہ اتنی بس کافی ہے. وہ اس کے اوپر اس کا جمال دیکھ کر جو ہے نا پاگل ہو رہی تھی. ایک مرتبہ یوسف کو لے گئی حجرے میں، توجہ چاہوں گا، یوسف کو لے کے حجرے میں 12 دروازے تھے بند کر دیے، دروازے سارے باہر سے بند کیے اور آخری حجرہ جو اس کا اپنا ذاتی تھا وہاں لے گئی اور اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے یوسف، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اب تجھے تو مجبور ہے، تو میرا غلام ہے. یوسف نے کہا غلام تیرا ہوں، ظاہر میں ابھی وہاں میں تیرے گھر پہ رہتا ہوں لیکن معصیت میں تیرا غلام نہیں ہوں. میرا اللہ پروردگار ہے، میں اس کی معصیت نہیں کروں گا. کہنے لگی اچھا تجھے خدا سے شرم آتی ہے، لے میں اس کو کپڑا دے دیتی ہوں. اس نے اپنے بت پر کپڑا دے دیا، کہا دیکھو یہ نہیں دیکھ رہا، اب کیا ہے؟ کہا زلیخا شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ میں کہہ رہا زلیخا تجھے یہ پتھر خدا سمجھ کے اس پہ دے رہی ہے، جو نہیں دیکھتا اس سے شرم آ رہی ہے اور میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. تو حضرت یوسف نے توجہ جوانوں، گناہ سے بچنا آسان ہے. یہ آپ نہ کہیں اب ہم یونیورسٹی پڑھتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں، بچی گزر رہی ہے ہماری، وہاں سے گزرتے ہیں ہماری بہن گزر رہی ہے، وہاں سے گزر رہے، پردہ ایسا، لباس ایسا، مولانا شیطان 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 شیطان. تو میرے بھائی یوسف کے پاس بھی شیطان ہی آ رہا تھا نا، لیکن یوسف نے اس شیطان سے بچنے کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پناہ مانگی. جیسے پناہ مانگی خدا نے مدد کی، ہے یا نہیں؟ بولو مدد کی نا. پروردگار کی طرف سے وہ ملک آئے، انہوں نے کہا یوسف دروازے کی طرف بھاگ. دروازے باہر سے بند تھے، یوسف دروازے کی طرف بھاگ، نجات حاصل کر. یوسف بھاگے، جیسے ہی دروازے کی طرف گئے دروازہ کھلا. یوسف آگے زلیخا پیچھے، توجہ چاہوں گا. ہاں یوسف آگے زلیخا، بولو پیچھے والے میرے عزیزوں پیچھے. ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، پانچواں کھلا، سارے دروازے کھلتے گئے. یوسف بھاگتے رہے. ایک دروازہ تھا وہ نہیں کھلا، وہ آخری دروازہ تھا وہ نہیں کھلا. سمجھ میں آگے؟ نہیں کھلا. اب وہ کھول رہے، زور لگا رہے، نہیں کھل رہا. تھوڑی دیر میں، اب اتنے میں زلیخا نے پیچھے سے پکڑ لیا. دروازہ کھلا تو زلیخا کا شوہر کھڑا ہے.
یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میری ماں بہنیں ناراض مت ہونا مجھ سے، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہتا ہے عورتوں کے مکر بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ تو خوش ہو جاؤ، مجھے داد اس میں تو دے دو نا، قرآن پڑھا میں نے۔ عورتوں یا عورتوں کا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے، عورتوں کے مکر سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں جہاں اکیلی عورت ہو وہاں مت جاؤ۔ واقعہ اگر بیان نہ کیا نا تو زیادتی ہو جائے گی۔ صلی اللہ پڑھے محمد علیہ وقت بھی تیزی سے گزر رہے کہ واقعہ سنو، بہت مختصر پڑھو۔ آیت اللہ رجب علی خیاط، آیت اللہ نہیں تھے، درزی تھے، رجب علی خیاط۔ انگلش میں جو ہے نا وہ آپ جائیں گوگل میں لگائیں، کتاب ہے نوجوانوں پڑھنے والی کتاب، میرے نوجوانوں کتاب پڑھنے والی ہے، گوگل میں جائیں ریسرچ کریں، آپ کو ملے گی، پوری کتاب پڑھیں، آپ کی معنویت میں آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں۔ کیسے اس منزل پہ پہنچے، پوری توجہ چاہوں وہاں، بس اس کے بعد میں جلدی سے آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ کیسے اس منزل پہ پہنچے؟ فرماتے ہیں ان کے ایک رشتہ دار تھے، ان کی ایک نوجوان بچی تھی جو رجب علی خیاط پہ عاشق تھی اور وہ چاہتی تھی ان کے ساتھ شادی کرے، لیکن رجب علی خیاط نے انکار کر دیا کہ نہیں میں شادی نہیں کروں۔ اب وہ اس پہ عاشق ہے۔ ایک مرتبہ رجب علی خیاط، توجہ چاہوں گا، رجب علی خیاط نے کی ماں نے ان سے کہا کہ یہ کچھ گھر میں نے بنایا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی کے گھر، وہ پھوپھی کا گھر تھا، اس کی بیٹی تھی، پھوپھی کے گھر جاؤ، یہ لے جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ اب جب اس نے یہ سنا تو تڑپ گیا کہ اب میں کیا کروں، ماں کا حکم ہے۔ اب استاد فرماتے ہیں وہ لے کے چلے اور راستے میں یہ دعا کرتے چلے، خدایا میری پھوپھی بھی گھر میں ہو، ایسا نہ ہو کہ فقط وہی میری پھوپھی کی بیٹی ہو تو میں پھنس جاؤں۔ وہ دعا یہ کر رہے ہیں خدا میری پھوپھی گھر میں ہو تاکہ میرے لیے مصیبت نہ بنے۔ قدرت نے امتحان لینا تھا، وہ گھر پہ گئے تو پھوپھی ہے نہیں، اب وہی ہے نوجوان لڑکی، دروازہ بجایا، وہ نکلی، کیا یہ لو اماں نے بھیجا تمہارے لیے، پھوپھی کو بتا دینا۔ کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، اندر آؤ۔ کہا نہیں اندر نہیں آنا، کہا نہیں اندر آؤ، یہ گرم ہے، اس نے بھی بہانہ کیا، کہا یہ جو لے کر آؤ یہ گرم ہے، میں نہیں اٹھا سکتی، چھوڑ کے جاؤ کچن میں۔ آپ مجبور ہو گئے، اب وہ جو گئے چھوڑنے کے لیے تو اس نے دروازہ بند کر دیا، توجہ چاہوں گا، دروازہ بند کر دیا، جہاں سے وہ رجب علی خیاط وہ عارف بنا ہے۔ نوجوان سنو، اب وہ اس کے پاس آ گئے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اب آپ کو تو جو ہے نا وہ یہ ہوگا، یہ کرنا ہوگا، ساری چیزیں۔ رجب علی خیاط نے فرمایا خدا کا خوف کر، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی، تو رجب علی خیاط جلدی سے سیڑھیوں پہ چڑھ کے گھر کی چھت پہ آ گئے۔ وہ لڑکی بھی دوڑتی ہوئی پیچھے چھت پہ آ گئی، اب بس وہ ان کے سامنے آ رہی ہے، رجب علی خیاط پیچھے ہو رہے ہیں، نزدیک ہے گرے، توجہ چاہوں گا، نزدیک ہے زمین پہ گرے، اور گریں گے اتنی بلندی سے جان چلی جائے گی۔ اب رجب علی خیاط کا جملہ سنو، رجب علی خیاط کہتے پروردگار آج تک، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، آج تک تو نے میرا امتحان لیا ہے اور میں اپنے امتحان میں تیرے لطف و کرم سے کامیاب ہوا ہوں۔ آج رجب علی خیاط تیرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑ رہی، اب میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں، اب دیکھو تو مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ کہتے ہیں رجب علی خیاط نے اپنے آپ کو گرایا اور نیچے کوئی شخص تھا کہ جو دو ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اللہ نے ایک ملک کو بھیجا تھا کہ یہ بندہ اب میرا امتحان لے رہا ہے، جاؤ اس کی جان بچاؤ۔ رجب علی خیاط کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ اکبر،
گناہ سے بچنا ہو تو ارادہ کرنا ہوتا ہے، تو ہی انسان گناہ سے بچتا ہے۔ دروازہ کھلا وہ کہہ رہی ہے یہ گھر میں پالا جوان میرے پر نظر پڑا فلا فلا جو بھی میرا ہے۔ اب حضرت یوسف کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، توجہ جاؤ، گواہ کون ہے؟ کہا یوسف نے کہا بچہ جو رو رہا ہے بول دیا اس کو۔ بچے نے گواہی دے دی، کرتا پیچھے سے پھٹاؤ تو وہ، آگے سے پھٹاؤ تو یہ، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو بچایا یا نہیں بچایا؟ ہاں بچایا۔ مسلمانوں اتنا بتاؤ، عیسیٰ کے بارے میں بولے تو مریم پہ تہمت ختم ہو جاتی ہے، وہ کافر کہتے ہیں نہیں واقعہ تو پاک و پاکیزہ ہے۔ یوسف کی گواہی کے لیے بچہ بولے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ابو طالب کی گواہی کے لیے علی کعبے میں آ کے بولے تم پھر اعتراض کرتے ہو۔ پھر جاہلانہ باتیں کہتے ہیں، محمد کہتے رہے چچا جان کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، جیسے کہ منوس وہاں پر موجود تھے، ہاں کلمہ پڑھو کلمہ۔ لعنت تمہاری زندگیوں پر جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، ہاں ساری زندگی تمہاری زندگیوں پہ لعنت ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یوسف پر تہمت ختم ہوگی، قید خانے میں سارا منظر، قید خانے سے باہر نکلے اور جو ہے نا بادشاہ کے وزیر بنے، وہ مقام سارا آپ نے پڑھا، میں اس میں نہیں آ رہا۔ بھائی آ گئے، پہچان لیا، سارا واقعہ ہو گیا۔ بھائیوں نے کہا بابا اے یوسف، بابا کی بینائی ختم ہو چکی ہے، بابا آپ کے غم میں رو رو کے نڈھال ہو چکے ہیں، بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے یوسف کو ولایت تکوینی دی، توجہ چاہوں گا، اللہ نے یوسف کو اختیار دیا، تصرف کرنے کا اختیار یوسف کو دیا کہ یوسف تو اپنا کرتا اپنے بابا کے لیے بھیج، بابا کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ توجہ چاہ رہا، یوسف نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا یہ کرتا لے جاؤ، توجہ چاہوں گا، بابا کے چہرے پہ لگا دو، آنکھیں آ جائیں گی۔ یہ ولایت تکوینی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تصرف ہے نا۔ یہ کرتا بھیجا اور جیسے ہی لگا حضرت یعقوب کی شفا مل گئی، نہیں ملی؟ بولو ہاں۔ تو اگر یوسف کا کرتا شفا دے سکتا ہے تو عباس کا پرچم کیوں شفا نہ دے؟ کیوں شفا نہ دے؟ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ آؤ پہلے کرتے پہ اعتراض کرو، کرتے پہ اعتراض کرو، وہ شفا دے رہا ہے تو حضرت عباس کا پرچم بھی شفا دے گا۔ عقیدت ہونی چاہیے۔ دو ولایتیں تکوینی ہوئی ہیں، ایک اس کرتے نے اپنا کام کیا اور یہ کرتا نہ جانے کتنے میل دور تھا۔ یعقوب نے کہا میں اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ولایت تکوینی ہے، کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ لیکن بغض اہل بیت ہے، ایسی ہے نا۔ اب دوسرا واقعہ سن لو اور جلدی سے گزر جاؤ۔ حضرت ابراہیم نبی ہے نا، جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پروردگار نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ کہا ہے، ولکن لیطمئن، بولو قلبی، اپنے دل کے قلب کے اطمینان کے لیے دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت ابراہیم نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ پروردگار عالم اسی آیت میں، اسی آیت میں جا کے دیکھ لیجئے گا، پروردگار عالم فرماتا ہے حضرت ابراہیم کو ولایت تکوینی، توجہ چاہوں گا، قال، توجہ سن لو نہیں سن رہے؟ قال، اللہ نے کہا ابراہیم سے فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، کتنے؟ 4 پرندے لو، فصرہن الیک، پھر ان پرندوں کو ذرا اپنے ساتھ مانوس کرو، ہاں یہ نہیں کہ لو ذبح کر دو، نہیں، اسے تھوڑا چند دن اپنے ساتھ مانوس کرو۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ کہ پھر جو ہے نا وہ ان کی گردنوں کو کیا کرو؟ ذبح کر دو۔ ہاں ان پرندوں کو کیا کرو؟ ذبح کر دو۔
اور پھر ذبح کرنے کے بعد سر جدا کر لو، تفسیر میں ہے، سر جدا کرو اور ان چاروں کا گوشت مکس کر دو، چاروں کا گوشت بولو مکس کر دو، ملا دو۔ جب سارا صحیح طرح مکس ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ گوشت کس پرندے کا ہے، سب مکس کر دو، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا کرو حضرت ابراہیم ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر جاؤ پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا رکھاؤ۔ اللہ پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں آپ، اس گوشت کو جمع کرو، قیمہ بنا لو، سب مکس کر کے جاؤ پہاڑوں پہ رکھ کے آؤ، تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پہ رکھ کے آؤ۔ جب رکھ کے آ جاؤ تو پھر جب واپس آؤ ان چار پرندوں کے سروں کو اپنے ہاتھ میں لو۔ اللہ اکبر، چار پرندوں کے سروں کو اپنے ہاتھ میں لو، پھر کیا کرو؟ ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر انہیں آواز دے، اللہ اکبر، انہیں آواز دے، یاتینک سعیا، تو یہ گوشت جس سر کا ہوگا اسی کے ساتھ آ کر لگے گا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، جو یہ نہیں ہے کہ پرندہ کوئی اور ہے اس کا دوسرا جائے، نہیں، کہا جو جس پرندے کا گوشت ہے نا اسی پرندے پہ آ کے اس سر کے ساتھ وہ گوشت لگ جائے گا، پرندہ بن جائے گا، دوبارہ وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ نے دکھایا کس کو؟ ابراہیم کو، کہ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں، ایسے ہی نا۔ کیا کس نے؟ اللہ نے تو کیا، اس میں تو وہ شک ہی نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ ثم ادعوہن، ابراہیم اب انہیں تو بلا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم نے بلایا، یعنی اللہ نے ابراہیم کو تصرف دیا تھا کہ اب اس مردہ کو زندہ کرو۔ تو پھر علی بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم سے تو افضل ہے نا میرا مولا۔ اب علی بھی کہا ہے اٹھو مردے، اٹھ جائے گا، بات ہی ختم ہو جائیں گے اس جان محترم۔ تو یہ ولایت تکوینی، یہ تصرف قرآنی ہے، قرآن سے باہر کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم ہوا میں باتیں کریں۔ یا تو آپ ان کا انکار کرو، ان کا انکار کر نہیں سکتے، جو قرآن ہے قرآن کا انکار کرو گے تو جاؤ کیا؟ کافر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک آیت ہے، بہت ساری آیتیں لیکن ایک پڑھ کے اس کی تفسیر، باقی آیتیں فقط پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ توجہ میرے جانب۔ اس آیے شریفہ کو عام طور پر شاید جانتے ہو آپ نہ جانتے ہو، اس آیے شریفہ آیے نجوہ کہتے ہیں۔ آیے نجوہ، نجوہ کی معنی ہے مثلا آپ میرے پاس جب آتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ مزاح بیچ میں ہو جائے تو برادران جو میرے پاس بیٹھتے ہیں ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ نجوہ جو ہے نا وہ آپس میں گفتگو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہوتا کیا تھا، نبی رحمت للعالمین ہے، بولو، ثروت مند لوگ، پیسے والے لوگ آ کر نبی کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، یہ نہیں وہ شرعی مسئلہ پوچھے اور چلے جائے نا، ایسے ہی نجوہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ میرا نبی ہے، وہ تو کہہ نہیں رہا کہ بھائی اب اٹھو جاؤ، اچھا اٹھو بھائی، اسی لیے کہتے ہیں جب تیمارداری کے لیے جاؤ نا کسی بیمار کی، وہاں بیٹھ نہ جاؤ، وہ بیمار ہے، گئے سلام کیا طبیعت ٹھیک ہے 2 منٹ پوچھے دعا دو واپس آ جاؤ، وہاں پر ڈیرے مت لگاؤ، بیمار ہے اس کو آرام چاہیے۔ ہاں تو ایسا نہ ہو کہ بیچارہ آپ کے آنے سے عیادت کی جگہ زحمت ہو جائے اس کے لیے، تو یہ چیزیں سمجھا کریں۔ ہاں اب وہ بیٹھ جاتے تھے، جاتے نہیں تھے، پیغمبر فرما نہیں رہا کہ اٹھ جا بابا، بس ہے میرا نبی ہے، وہ نہیں بول رہا تم تو خدا کا خوف کرو۔ اب نبی نے تو نہیں کہا، اللہ کو خیال آیا یہ میرا نبی ہے، پتہ نبی عبادت پہ عبادت کرتے تھے، خدا نے کہا میرا حبیب یہ کتنی عبادت کر رہا بابا، تھوڑا سو بھی جا پھر اٹھ کے عبادت کر۔ خدا کو ہر جگہ پیغمبر کو کہنا پڑا، ورنہ پیغمبر تو اللہ کے حکم پر فنا ہو چکے تھے۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا، توجہ چاہو،
اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، سورہ مجادلہ میں آیا تھا، سورہ مجادلہ جا کے پڑھ لیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ناجیتم الرسول، جب تم لوگ میرے رسول کے ساتھ نجوا کرنے کے لیے جاؤ، بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے جاؤ، تو دیکھو پہلے تو جاتے تھے نا، بیٹھ جاتے تھے، اب کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے جب میرے رسول کے بعد نجوا کرنے جاؤ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اب جانے سے پہلے تھوڑا سا مال نکال کر صدقہ دو، پھر جاؤ، خیر لکم، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس صدقہ دینے میں، وَأَطْہَرُ، اور تمہاری پاکیزگی بھی اسی میں ہے کہ تم صدقہ دو اور پیغمبر سے نجوا کرو۔ میرے بھائی ابھی اعلان ہم کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ آگے بیٹھنا ہے اس کو یہ کرنا ہوگا، پھر الحمدللہ ہم ہوں گے اور خیری خیر ہو گیا الحمدللہ۔ یہ آتے دوست احباب بہت محبت ہے، شکریہ ان کا، بیٹھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن بس ایک شکوہ ہے، آج تک کسی نے بیٹھ کر کچھ ایسی چیز مجھ سے پوچھی نہیں ہے جو ان کی زندگی کے لیے سعادت مند ہو۔ کوئی مسئلہ پوچھا ہو، کوئی تجوید ٹھیک کرائی ہو، کوئی نماز پڑھ کے بتائی ہو، کوئی وضو کر کے ہمیں سمجھایا ہو، یا کوئی مسئلہ پونا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خیر کامیاب رہے عزیزان محترم، میری تو دعائیں ہیں، لیکن عالم کے ساتھ بیٹھ کر ذرا فائدہ لینے کی کوشش کیا کریں، پھر ہم سے فائدہ لے کے پھر آپ اپنے قصے سنائیں، وہ بھی سن لیں گے، لیکن الحمدللہ چلیں خدا کا شکر ہے، لیکن آپ سب سے محبت ہے۔ اب یہ آیت نازل ہو گئی، پیغمبر کی خدمت میں کوئی آئے نہیں رہا، خلوت ہو گئی، صدقہ جو دینا ہے، اب خدا کہہ رہا ہے تم صدقہ آگے بیٹھ جاتے ہو، وہ جو فقراء ہیں بیچارے جو نبی کے پاس آنا چاہتے ہیں وہ آ نہیں پاتے، چونکہ تم سب بیٹھے ہوئے ہو، تم جاؤ تو وہ آ کے اپنے پیغمبر کے پاس کچھ حاصل کریں، تمہارے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں، فقراء تو آ کے اپنی کام کی باتیں پوچھیں گے۔ اب جب کہا صدقہ دو، خیر ہی خیر ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا، خدا کی قسم یہ دوسری وہ آیت ہے جس میں کسی نے بحث نہیں کی ہے کہ یہ علی کی شان میں ہے۔ ایک ہی ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ہزاروں جانیں قربان، امیر المومنین کے پاس ایک دینار تھا، اس دینار کو 10 درہم میں تبدیل کیا، جب بھی جاتے ایک درہم صدقہ دیتے، پیغمبر کی خدمت میں جاتے، پھر آتے پھر دیتے، اللہ نے دیکھا اب تو کوئی آ نہیں رہا، پھر فوراً خدا نے فرمایا اشفقتم، اگر صدقہ دینے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو، میرے نبی کے پاس جاؤ ضرور، لیکن میرے نبی کا ٹائم ضائع مت کرو۔ تو یہ قرآن کی وہ آیے شریفہ ہے جس کا مصداق فقط امیر المومنین مولا الموحدین یعصوب الدین یعصوب المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا علی کی فضیلت اور کچھ یاد نہ آئے نجوا کو کس کے بارے میں ہے، تو لاؤ اپنی تفاسیر کو بتاؤ، یہ نجوا آیے شریفہ کس کے بارے میں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان محترم، یہ شان فقط ان کی ہے جو عمل کرتے ہیں، ایسا میں عزیزان محترم۔ تو یہ مقام ابن عباس تشریف فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، جلدی سے پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ ابن عباس تشریف فرماتے ہیں، ظاہر ابن عباس آپ کو پتہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے، ان کو اہل سنت مفسرین بھی قبول کرتے ہیں، شیعہ بھی قبول کرتے ہیں، ایک مفسر تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ شکایت کر دی ابن عباس کی حاکم شام کو کہ ابن عباس
امیر المومنین کے فضائل پہ پڑھتے ہیں، جبکہ تم نے منع کیا ہوا ہے، آپ معاف کیا ہوتا ہے ان کے لیے، تم نے منع کیا ہے، اور وہ فضائل پڑھ رہے ہیں مدینے میں، اور وہ ایسی ایسی باتیں کریں، لوگوں کو شعور آ رہا ہے، لوگ اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں، آپ کچھ کریں۔ وہ جب مدینے میں آیا، ابن عباس کو بلایا، دیکھو میری محنت ہے یہ، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اور اسی پہ میری گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ابن عباس کو بلایا، گئے، کہا میں نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل پیش کرتے ہو، کیا نہیں میں تو یہ نہیں کرتا، کیا ہمارے پاس گواہ ہیں، کہا کون ہے، کہا یہ ہیں، کہا ان سے پوچھو میں نے کب بیان کیا علی کے فضائل، میں تو قرآن کی تفسیر بتاتا ہوں، وہ آخر تک آج بولو، میں تو قرآن کی تفسیر بتاتا ہوں، تو قرآن کی تفسیر کرتے، ہاں میں تو میرا کام یہی ہے، لیکن ہاں میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں بے زبان رسول، جو میرے رسول نے بتایا ہے اسے بتاتا ہوں، بس یہ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہا اچھا، پھر یہ آپ کی شکایت کرتے، کہا بتا دے، بتاؤ اسے کرتے کیا؟ کہا میں آیت پڑھتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں یہ آیت پڑھتا ہوں، پھر آیت پڑھ کر میں اس کی تفسیر بیانتا ہوں، توجہ چاہوں گا، میں ساتھ بتاتا ہوں، شان نزول بتاتا ہوں کہ یہ اہل بیت ہیں کون، یار بولو صحیح سے، میں بتاتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے، میں فقط آیت نہیں پڑھتا، مفسر ہوں، میں بتاتا ہوں اہل بیت کون ہے، چادر کے نیچے کون کون تھا، جس کے بعد رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، میں تو تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا اگر یہی بیان کرتے ہو تو ضروری تھوڑی ہے یہی بتاؤ، قرآن میں کتنی اور آیتیں ہیں، اور آیت پڑھ دیا کرو۔ کہا میں اور پڑھتا ہوں، کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو بتاتا ہوں انفس کون تھا، نساء کون تھا، ابنا کون تھا، تو میں یہ بتاتا ہوں، اور کیا کروں میں؟ کہا اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں ان کو بتایا کر۔ کہا میں اور بھی پڑھتا ہوتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں یہ آیت پڑھ کے بتاتا ہوں وہ سچے کون ہیں جن کی معیت میں رہنا ہے۔ کہا اور بھی قرآن میں آیتیں ہیں، کہا میں پڑھتا ہوتا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ میں جب تذکرہ کرتا ہوں حب پروردگار میں یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا دیا تو میں بتاتا ہوں کس نے دیا، تو میں یہ جو تفسیر کرتا ہوں میں کیا کرتا، اب علی اور فاطمہ اور حسنین نے دیا ہے تو میں کسی اور کا تو نام نہیں لے سکتا، میں شان نزول بتاتا ہوں۔ کہا کچھ اور بھی پڑھ لیا کر۔ کہا میں پڑھتا ہوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میں بتاتا ہوں یہ کوثر کون ہے، میں کوثر کی تفسیر کرتا ہوں۔ کہا اور پڑھ لیا کر۔ کہا میں پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، میں یہ تفسیر کرتا ہوں کہ غدیر کا سارا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کہا اور پڑھ لے۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رضیتم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا، میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ سن نہیں رہا، بولنا پڑے گا، میں یہ تفسیر کرتا ہوں۔ کہا اور سورہ کو پڑھ۔ کہا پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں اولی الامر بتاتا ہوں۔ عربستان کا بادشاہ اولی الامر نہیں ہے، زمانے کا امام مہدی اولی الامر ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اور بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں ان کو پڑھ لیا کر۔ ہاں یہ کہتا رہا، حضرت پڑھتے گئے،
حضرت ابن عباس نے آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں یہ تفسیر کرتا ہوں، حبل اللہ علی ابن ابی طالب ہیں، جو علی کی ولایت کے پرچم میں آ گیا وہ متحد ہے، وہ کامیاب ہے، وہ سعادت مند ہے. کہ یہی دو آیتیں پڑھتا ہوں حضرات، اور میں کرتا کیا ہوں؟ میں فقط میرا قصور یہ ہے کہ میں آیات کے بعد آیات کی شان نزول بتاتا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. میں بتاتا ہوں حالت رکوع میں زکات دی کس نے. میں یہ بھی بتاتا ہوں، توجہ چاہوں گا، اب وقت نہیں وہ آیتیں پڑھو، میں یہ بھی بتاتا ہوں، میں وہ بھی بتاتا ہوں اللہ نے کس پر کس وقت لعنت بھیجی ہے. ہائے ہائے ہائے. صلوات پڑھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب. استدلال سنا کا اس کے سامنے تو جواب ہے نہیں کہ جاؤ جو کرتے کرتے رہو، جاؤ قرآن کی تفسیر کرو. ہاں تو عزیزان محترم، اہل بیت کا مقام ایسے پھیلایا گیا، دشمن نے بہت کوشش کی لیکن فضائل آل محمد نہ اس وقت رک سکے، نہ ابھی رک سکیں گے، نہ قیامت تک کوئی روک سکے گا. ممکن نہیں ہے کوئی محمد و آل محمد کی عزاداری کو روک سکے، فضائل کو روک سکے. یہ آیات ہے، بہت ساری آیات ہیں. اللہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان آیات کو علی کی شان میں بیان کیا گیا ہے. اہل سنت کا عالم اس نے کتاب لکھی ہے علی فی الکتاب والسنہ، 400 آیات لکھی ہیں علی کی شان میں. یہ تو انہوں نے لکھی ہے، ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہے. 400 آیات ہیں اہل سنت کے عالم جس نے لکھی ہے، ہم نے لکھیا. لیکن نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے، آپ کی مرضی ہے. انشاءاللہ سمجھائیں گے، ایک دن ضرور سمجھو گے. جب ہمارا مولا آئے گا تم سمجھو گے، تمہارے بڑے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. ہاں، اور سمجھ جاؤ، خود بخود سمجھ جاؤ. سر پڑھے محمد آل محمد. اللہ بس عزیزان محترم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 10 دن یہ 10 راتیں مجھے برداشت کیا اور اس محبت کے ساتھ روزانہ سننے تشریف لے کر آتے تھے. میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا اور آپ کی اس محبتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. جس توجہ کے ساتھ آپ نے سنا، میں اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں، میری پہلی مجلس سے لے کر آج تک کسی بھی ایک شخص نے موبائل کھول کے اپنے اس میں مصروف نہیں رہا. یہی آپ کے توجہ کا جو ہے نا وہ احسان مند ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا در اہل بیت سے حاصل کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. غلطی ہوگی وہ خود معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. کوشش کی ہے آپ کی خدمت میں توحید کو اس طرح بیان کر سکوں تاکہ جو توحید پر اعتراض ہوتا ہے، شفاعت و توسل اور یہ ساری چیزوں میں، تو جواب مل سکے کہ نہیں ہم موحد ہیں، اللہ نے کہا ہے تو مانتے ہیں. ساتھ ساتھ فضائل آل محمد سے قلوب کو منور کیا ہے. امید ہے پروردگار امام زمانہ آپ سے راضی، ہم سے راضی. برادران کا بچھایا ہوا فرش عزا انشاءاللہ قبول ہے. کل جو جلوس نکلے گا، نظر و نیاز تقسیم ہوگی، وہ بھی صاحب الزمان عجل اللہ فرج و شریف کے بارگاہ میں قبول ہو انشاءاللہ. بلند ترین صلوات پڑھ دیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. علی اصغر کو دفن کر کر میرا مظلوم خیمے میں آیا، زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے. آئے مولا کے پاس، بیٹا امامت کی دستار آپ کے سر پر، آج کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں یا صاحب الزمان. امام زین العابدین نے نظراً یمیناً و نظراً شمالاً، دائیں بائیں دیکھا. جو رونے آئے ہیں ماشاءاللہ سب رونے آئے. معصوم اہل بیت کی روایت ہے، اگر رو نہیں سکتے رونے جیسا چہرہ بنا ہوا جب الہ الجنہ، سیدہ اسی پہ راضی ہو جائے گی. ہاں راضی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ امام سجاد کے سوال پہ حسین نے جواب دیا،
سجاد بیٹا خیمے میں مردوں میں یا تو ہے یا میں ہوں، باقی سب کربلا میں شہید ہو گئے، سب میدان میں شہید ہو گئے۔ امام سجاد عصا لے کے اٹھ کے چلنے لگے۔ حسین نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا آپ جو اکیلے ہو گئے، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا میں نے جہاد اصغر کیا، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ کہ علی اکبر کے سینے سے سینہ نکال لینا، عباس کے بازو اٹھا لینا، اصغر کے گلے پہ تیر لگتے دیکھ لینا، اول محمد کے جنازے اٹھا لینا، قاسم کا پامال لاشا اٹھا لینا، اصحاب کے لاشیں اٹھا لینا، یہ جہاد اکبر اصغر ہے۔ بابا پھر جہاد اصغر کیا ہے؟ فرمایا زینب میری بہن نزدیک آ، اپنے سجاد بیٹے کی شانوں کو پکڑ تاکہ میں جہاد اکبر کی تعریف کروں۔ جب جناب زینب نے شانوں کو تاما، حسین نے فرمایا میری بہن، حسین نے فرمایا میرے بیٹے سجاد جہاد اکبر یہ ہے بازار کوفہ و شام ہوگا، تیری پھپھیاں بے مکنا و چادر بازاروں میں لے جائی۔ یا صاحب الزمان، معلوم نہیں آئندہ سال زندہ ہے یا نہیں، مولا زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ یا صاحب الزمان، سارا مصائب ہو گئے، ساری وصیتیں ہو گئی۔ جناب حسین نے فرمایا زینب میری بہن، جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے کرتا سیا تھا لے کر آؤ۔ جناب زینب نے وہ کرتا لیا، امام حسین نے وہ کرتا پہنا جو جناب فاطمہ نے حسین کے لیے فرمایا تھا میری بہن جب میرا بیٹا جائے گا نا آخری کرتا یہ کرتا پہن کے سمجھنا میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ کرتا پہن کے حسین نے خدا حافظ کیا۔ یا زینب یا ام کلثوم یا ام لیلہ یا ام رباب یا سکینہ علیکن من السلام، حسین کا آخری سلام ہے۔ حسین چلے تو جملے پڑھوں گا زیادہ نہیں ہے، ایک قیامت کا مصائب ہے۔ امام زمانہ اس مصیبت پہ روتے ہیں، بس ایک آنسو بہت قیمتی ہے۔ حسین آئے ذوالجناح پہ بیٹھے، ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا ہے، اب مجھے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ تو گئے نا، ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا۔ حسین نے فرمایا اے گھوڑے مجھے پتا ہے تو تھک گیا ہوگا، ہاں میری آخری سواری ہے، اور یہ الفاظ ہمارے ہیں سمجھانے کے لیے، اے گھوڑے میں آخری سواری ہوں، مجھے پہنچا دے اس کے بعد تو آزاد ہے۔ بس عزیزوں مجھے معاف کرنا، میری ماں بہنوں مجھے سننے والوں، یہ جملہ گھوڑے نے سنا، ظاہر گھوڑے پر بھی امام کی اطاعت واجب ہے نا، خلاف تو نہیں آ سکتا نا۔ گھوڑے نے یہ جملہ سنا، اپنی گردن کو نیچے کیا، کہا اے آقا میں چلوں تو چلوں کیسے، ذرا نیچے تو دیکھیں۔ اب جو حسین نے دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے، چچا گیا واپس نہ آیا، اکبر گیا واپس نہ آیا، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نیچے آئے، سکینہ کو دیا، جناب زینب کو دیا، جو جملہ تھا میں چھوڑ رہا۔ حسین چلے مقتل میں پہنچے، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین، اتنے جنازے اٹھانے والا حسین کب تک لڑتا؟ کئی واصلے جہنم کرنے کے بعد چاروں طرف سے سنو شیعو، چاروں طرف سے جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، ایک ملول کا پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا۔ میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آئے، فرماتے ہیں سلام، جس کا بدن نہ گھوڑے کے زین پر نہ کربلا کی زمین پر، تیروں پہ حسین کا بدن، تیروں پر حسین کا بدن۔ حسین کے گھوڑے نے طواف کیا، بس سنو یہ مصیبت بہت ہے، گھوڑے کا طواف، گھوڑے نے حسین کا طواف کیا۔ خیمے والوں کو بتاؤں تو صحیح، اول الامر مارا گیا، آئے چھوٹی بچی سمجھی
وہ آہٹ کی آواز سن کر سکینہ سمجھی میرا بابا آ گیا، جلدی سے خیمے کا پردہ ہٹایا، بابا نظر نہیں آیا، دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی، بابا نہیں آئے، ساری بیویاں چادر اوڑھ کر خیمے سے باہر آئیں، یا صاحب الزمان، گھوڑے کو دیکھا، زخمی گھوڑا ہے، ہر ایک نے سوال کیا میرا آقا کہاں، ایک نے کہا میرا بھائی کہاں، چھوٹی بچی پیاسی تھی نا، عزادار علماء بیان فرماتے ہیں گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا اے رہوار میرا بابا پیاسا گیا تھا، بتا پانی ملا یا نہیں ملا، بس یہ سننا تھا یا امام زمان، یہ سننا تھا، گھوڑا چلا، اب اس مصیبت میں امام زمانہ بھی روتے ہیں، گھوڑا چلا 70 قدم کے فاصلے سے، یا زینب 70 قدم کے فاصلے سے علی کی بیٹی حسین کی بہن نے اس قافلہ جو گھر کی بیویاں تھی سب کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھا، شمر جالس علی صدر، شمر ملول حسین کے سینے پہ ہے، ایک ہاتھ زلف حسین میں ہے، گردن کو موڑ کر خنجر چلا رہا ہے، خنجر چلا ہے نا، سیدھا نہیں چلا ہے، پیچھے سے خنجر چلا ہے، یا حسین تیری مصیبت میں سلام۔ جب یہ زینب نے دیکھا نا، سنو، جب جناب زینب نے دیکھا نا، فرمایا قوم اشقیا تمہیں شرم نہیں آتی، حسین کو فاطمہ کے لال کو ایسے مارا جا رہا ہے، عزاداروں حسین میں تھوڑی رمق باقی تھی، اشارے سے کہا میری بہن خیمے میں چلی جا، بی بی خیمے میں پہنچی، اتنے میں ظالم نے ایک ضرب لگائی، زبا نہ ہوا، دوبارہ ضرب چلائی، زبا نہ ہوا، یا شیعہ حسین کے مذہب میں تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کند خنجر تھا، 13 مرتبہ فاطمہ کے لال پر خنجر چلا، یہ بیویاں خیمے میں پہنچی ہیں، زمین کربلا ہلنے لگی، سجاد بیٹا ذرا دیکھ تو صحیح کربلا میں کیا خبر ہے، اب جو امام سجاد نے دیکھا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، پھوپھی اماں میرا حسین مارا گیا، سکینہ کا بابا مارا گیا، یا بقیت اللہ آجرک اللہ فی مصیبت جدک ابا عبداللہ الحسین المظلوم، پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء ابا عبداللہ کی مظلومیت کا ہماری پورے عشرے کو تیرے لطف و کرم سے ہم نے عشرہ کیا ہے، ہمارے عشرے کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما، سب آمین کہہ دیجئے۔ پروردگار تجھے سید الشہداء کے جو انگلی کاٹ کر لے گئے تھے اس کا واسطہ میرے عزیز جتنے بھی عزادار ہیں ان کا آنا ہر روز کا تشریف لے کر آتے تھے، میرے بیوی ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نوح خان، مرثیہ خان، سلام پڑھنے والے تمام حضرات جنہوں نے بچوں نے بھی جو پڑھا پہلے دن سے آج تک، پروردگار ان سب کا پڑھا ہوا امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ابا عبداللہ الحسین کی مظلومیت کا جو بھی بیمار ہے، جہاں بھی علی کا ماننے والا بیمار ہے، میرے اس مجلس میں جو بیمار ہیں، جن کی دعائیں میرے سپرد بیمار ہیں، خدا سب کو شفا نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں ضلالت و گمراہی سے محفوظ فرما، ہمارے نوجوانوں کو فقہاء مراجع اعظام تقلید کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو معصیت اور گناہ سے محفوظ فرما، جب بھی گناہ کا ارادہ کریں خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے شیطان کی شیطنت سے محفوظ فرما لے۔ میرے اللہ میری ماں و بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں
کی عزت عفت پردے کی حفاظت فرما، درندہ صفت لوگوں سے محفوظ فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں برادر فخر عباس صاحب، ان کے خاندان، میرے اللہ ان کی سعی جمیلہ کو قبول فرما، ان کی والدہ کو صحت کامل نصیب فرما، اور یہ فرش عزا ہمیشہ بچھانے کی اس خاندان کو توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے رہبر عزیز شہید بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نفسہ الزکیہ کے درجات عالی ہے متعالی فرما۔ ایران کے اس جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کے درجات بلند فرما۔ امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور یہ ممالک جو منافق ہے پروردگار، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ انقلاب اسلامی ایران کو تا ظہور صاحب الزمان اس کی حفاظت فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں بقیت اللہ کو ہم سے راضی فرما، ولایت علی کے پرچم پہ قائم فرما۔ ربنا